اور جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی۔ وہ زبانیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں جن زبانوں سے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ حبیب ہم آپ کی امت کو اگرچہ عمریں تھوڑی دیں گے لیکن راتیں ایسی عطا فرما دیں گے۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے۔ اس کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، اس کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے۔ اور ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے آصف، ذوق بیدار کو کہتے ہوئے سنا کہ اے آصف، وقف وقف پہ یہاں جلوائے کوہ طور ملتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جاں حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے تعظیم سے پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین و حاضرین، رب ذوالجلال کی توفیق سے آج الحمدللہ ہمیں بڑی ہی عظیم و شان قدر والی فضیلت والی اور برکتوں والی رات میسر آئی ہے، جس میں الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوئی، اور الحمدللہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ تو بس دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفلت میں بھی رات گزر جائے گی، سو کر بھی رات گزر جائے گی، دوست احباب کے ساتھ کھیل کود میں بھی رات گزر جائے گی، باتیں کرنے میں، سننے سنانے میں، موبائل دیکھنے میں بھی رات گزر جائے گی، لیکن کتنی خوش نصیب ہے ان لوگوں کی راتیں کہ جن کی رات آج جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا بیان کا میرا پروگرام نہیں ہے، گلا بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہا، اور ویسے بھی طبیعت کچھ نہیں ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے چند منٹ میں میں حاضری پیش کروں گا، کیونکہ سننے کے قابل اگر انسان ہو تو پھر گھنٹوں کی بھی تقریر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو میں نے تیاری کی ہے میں 3 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو وہ نہیں پوری ہوگی، لیکن میں چند منٹ میں آپ سے جو ہے وہ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے محو گفتگو رہوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان عالی ذیشان ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، کہتے ہیں فرماتے ہیں میرے آقا خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود فرمائی،
اور کب فرمائی؟ فرمایا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، فرمایا ابھی زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں سال بعد کتاب کو نازل فرمانا تھا، اس کتاب میں سے 2 سورتوں کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی۔ یہ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا جب فرشتوں کے سامنے پڑھا نا اتنی پیاری صورتوں کو قرآن پاک کی، فلما سمعت الملائکۃ القرآن، اب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو ظاہری سی بات ہے کہ پڑھنے والا کوئی مولوی محلے کا نہیں تھا، پڑھنے والا رب ذوالجلال تھا، سننے والے نوری تھے، فرشتوں کی جماعت تھی۔ اب جب قرآن سنا فرشتوں نے تو سن کر کہنے لگے قالت طوبی لامۃ ينزل علیہا، کہا بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ امت جس کی طرف یہ قرآن پاک کو اتارا جائے گا۔ پھر کہا وَطُوبَى لِأَجْوَافِ تَحْمِلُ هَذَا، مبارک ہے ان خوش نصیبوں کے لیے، مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ پھر کہا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، پہلے پوری امت کے لیے خوشخبری کا پیغام سنایا کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ پھر خاص کہا کہ جن نے اس قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا وہ ان کے لیے مبارک ہو، وہ خوش نصیب ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور وہ زبانیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں جن زبانوں سے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ کہا وہ امت بھی خوش نصیب ہے جس پر قرآن اترے گا، اور وہ زبانیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں جو قرآن پڑھیں گی، اور وہ سینے بھی بڑے اعلیٰ ہیں جو سینے مدینہ بن جائیں گے۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض ہے۔ ابھی زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی کائنات کی مخلوق نہیں بنی، فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے جو ازل سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ابد تک رہے گی۔ فرشتوں کی تخلیق ہے، نور مصطفیٰ کی تخلیق ہے، اور اس وقت اس کلام کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا بھی خود رب ذوالجلال ہے۔ پتہ چلا تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، صحیفے بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ جیسے بھی تھے، نوح نجی اللہ جیسا بھی تھے، آدم جو ساری کائنات کے باپ ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہے، سارے ابراہیم خلیل اللہ جیسے بھی تھے، سارے نبیوں پر جو صحیفے جو کتابیں رب نے نازل فرمانی تھی، حالانکہ ایک لحاظ سے وہ پہلے آنے والے تھے، ان کی کتابوں کو رب ذوالجلال نے فرشتوں کے سامنے نہیں پڑھا، ان کی کتابوں کو فرشتوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا، اور ان کے لیے خوشخبری فرشتوں نے نہیں سنائی۔ تو میں کہتا ہوں یہ فقط اگر یہ کلام قرآن مجید تھا جس کو فرشتوں کے سامنے کائنات بننے سے 1000 سال پہلے جو ہے وہ سنایا گیا، اور یہ صرف و صرف نہ تیرا میرا کمال تھا، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرا میرا کیا کمال ہے کہ اس وقت ہماری جو ہے وہ شان کو بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں مبارکیں دی جا رہی ہیں، آنا ہم نے لاکھوں ہزاروں سال بعد میں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے
اس امت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، آنا اتنے سارے نبیوں کی امتوں کے بعد میں ہے، لیکن اس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جو مجھے سب سے بڑھ کے معجزہ عطا فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو میری طرف کی گئی ہے، وہ پاک کلام ہے جو میری طرف رب کائنات نے بھیجا ہے، یہ سارے کلاموں سے اعلیٰ ہے، سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ سارے کلاموں کا سردار کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کیوں نہ کلام یہ سارے جو ہے وہ سردار کلاموں کا سردار ہوتا، کیونکہ یہ نبی اس پر نازل ہوا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اس امت کے لیے نازل ہوا جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ آئے گی بعد میں، پیدا بعد میں ہوگی، لیکن رب ذوالجلال یہ شان اس امت کو عطا فرمائے گا۔ پیدا بعد میں ہونے والی موسیٰ علیہ السلام، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی امتوں سے پہلے جنت میں جا رہی ہوگی۔ وہ بھی دیکھ کے رشک کریں گے کہ واہ کیا مقام ہے اس امت کا، کیا مرتبہ ہے اس امت کا، کیا شان ہے اس امت کی، کہ آئے یہ بعد میں ہیں لیکن رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں، اس وقت بھی یہ صدا آئے گی۔ یہ ان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نسبت مصطفیٰ پہ اگر دلیلیں دی جائیں تو نسبت مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، وقت گزرتا گزر جائے گا، لیکن ہم حضور کی نسبتیں اور حضور کے اس امت پر احسان جو ہے وہ گنوا نہیں سکتے۔ اور میں بات کو ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا اس رات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب ظاہری بات ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا اس ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کی میں جب تشریح کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک جو ہے وہ لیلۃ القدر کا، اور دوسرا مطلع الفجر حق کا، اور تیسرا جو ہے وہ حضور کی مانگ مبارک کا ذکر کیا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ استقامت کا ذکر کیا ہے۔ تو کہا سنو پھر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف عنبری ہیں، یعنی حضور کے گیسوئے مبارک، اب لیلۃ القدر سے ان کو نسبت دی اعلیٰ حضرت نے کہ رات لیلۃ القدر کی جو ہے اس کو نسبت انہوں نے حضور کے گیسوئے مبارک زلف مبارک سے دی۔ کیوں؟ کہا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی طویل تھی، ظاہری بات ہے کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال ہے، کسی کی 400 سال ہے، کسی کی 200-250 سال عمر ہے، اور کئیوں کی تو تبلیغ جو ہے وہ 1000 سال کی ہے، بڑی بڑی عمریں پائی۔ ظاہری بات ہے جب عمر زیادہ ہوگی تو اچھے بندوں کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ان کی اعمال میں بھی کثرت ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذہن میں آئی تو حضور بڑے رنجیدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے کہ اتنی انہوں نے عمریں بھی پائے اور اتنا جو ہے انہوں نے اعمال بھی کیے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی پریشانی ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی، اے آقا آپ کیوں پریشان ہو؟ اے میرے محبوب آپ ذرا اپنے لب مبارک ہلائیں، اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائیں باری تعالیٰ کیا فرمانا ہے۔ فرمایا عمریں طویل تھی تو کوئی بات نہیں، 1000 سال گزارے تو کوئی بات نہیں، 1000 مہینے گزارے تو کوئی بات نہیں، اعمال کی کثرت تھی۔ کہا اے حبیب ہم آپ کی امت کو اگرچہ عمریں تھوڑی دیں گے لیکن راتیں ایسی عطا فرما دیں گے جو راتیں 1000 مہینوں سے افضل ہو جائیں گے۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے حبیب وہ 1000 مہینوں سے رات افضل ہوگی۔ تو کہا اب سرکار مدینہ کو تسلی دینے کے لیے رب کائنات نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی۔ تو فرمایا جیسے لیلۃ القدر کی رات کا عالم کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس میں کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، یہ کتنی طویل رات ہے۔ کہا جس طرح اس رات کی طوالت بہت زیادہ ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی زلف عنبری کی طوالت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا مانگ مبارک، مانگ کہتے ہیں جو درمیان سے چیر نکالا جاتا ہے، کہ بال کو جب کنگھی کیا جائے تو درمیان سے جو چیر نکلتا ہے، دیکھا کہ سر میں وہ جب چیر نکلتا ہے، مانگ نکلتی ہے تو کچھ حصہ جو ہے وہ سر کا ننگا ہو جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اب کہا اس سے جو ہے وہ مطلع الفجر کیوں کہا مانگ مبارک کو؟ تو فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات جو ہے ختم ہونے کو ہوتی ہے، تو جب صبح سویرا ہوتا ہے تو کہا کہ جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں اندھیرے میں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے صبح تو وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ مبارک نکالا کرتے تھے تو کہا جو ظلمت، جو جہالت میں چیزیں چھپی ہوئی ہوتی تھی مصطفیٰ کے زلف کے نور کی وجہ سے روشن ہو جاتی تھی۔ کہا اسی لیے مانگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ کائنات کو اتنا نور برساتی تھی، کائنات کو اتنا فیض عطا فرماتی تھی کہ کائنات جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کی وجہ سے روشن ہو جاتی تھی، اور جو جہالت میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی تھی وہ نظر آنے لگ جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا استقامت، تو فرمایا استقامت میں جو ہے وہ 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے استقلال، ایک ہوتا ہے استمرار، اور ایک ہوتا ہے مداومت۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے وہ ان میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، بالکل جو ہے ان میں کوئی کجی نہیں ہوتی، یہ بالکل جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہیں، ان میں کوئی جو ہے کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اسی طرح جس طرح ان چیزوں میں جو ہے وہ کجی نہیں ہے، ان چیزوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو فرمایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں بھی استقامت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، بالکل سیدھی تھی۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں لیلۃ القدر سے تشبیہ دے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو بھی بیان کر دیا اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا۔ ایسے نہیں ان کو 1 صدی کا مجدد کہا جاتا، عظیم البرکت کہا جاتا، ان کو ایسے ہی نہیں عشق مصطفیٰ کا منبع کہا جاتا۔ آج تو کئی ان کے نام سے بھی کہتے اعلیٰ حضرت نہ کہیں، لیکن پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کا ایک اگر شعر کو بیان کریں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو جو انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ پوری امت کو تحفہ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ کی جلد جو شکل میں دیا ہے، اگر بندہ اس کے ایک ایک لفظ کو بیان شروع کرنا کر دے تو کیا عالم ہوگا۔ تو یہ فقط کیا ہے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولے مل کے، نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نسبت مصطفیٰ کا، میری تقریر ختم ہو گئی، نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ شعر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ نسبت مصطفیٰ کا کیا فیض ہے آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شاعر نے لکھا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی،
جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اور جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ